اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم فرقان حمید کے 30ویں پارے کی مختصر سوروں کی ذیل میں انتہائی اختصار کے ساتھ شرح جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اسی سلسلے میں آج جس سورہ کا انتخاب کیا وہ ہے سورہ مبارکہ عادیات۔ اس سے پہلے کہ اس کے مطالب کی جانب ہم قدم بڑھائیں کہ جس کے اندر خدا نے انسان کی اس عیب اور اس برائی کی جانب اشارہ کیا ہے اور اس صفت کی جانب اشارہ کیا ہے کہ جیسے اگر انسان ٹھیک کر لے اس کے تمام کام ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس کی دنیا سنور جاتی ہے، اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ اور اگر جس برائی میں انسان ڈوبتا چلا جائے تو یہ ایک طریقے سے چابی ہے تمام برائیوں کی۔ اس جانب جو ہے وہ آیت ہمیں اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس سے پہلے کہ جس کے مطالب پہ آئیں، اس سورہ کا پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور کیا فضیلت روایات میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، من قرأ سورۃ العادیات وأدمن قراءتها بعثه اللہ عز وجل مع امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص سورہ مبارکہ عادیات کی تلاوت کرے اور اس کی تلاوت کو جو ہے وہ دوام کے ساتھ کرے، یعنی مستقل انداز سے اس کی تلاوت کرے، خدا اس کو جب مبعوث کرے گا، قبر سے اٹھائے گا، جیسا انشاءاللہ اشارہ کریں گے اس کے مطالب میں کہ جو اس جانب اشارہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جب انسان کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو اس کا حال کیا ہوگا۔ تو جب خدا انسان کو قبر سے اٹھائے گا، مبعوث کرے گا، تو اس کو امام علی امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ مبعوث کرے گا یوم القیامت خاصتاً، یعنی امام کے خاص افراد میں جو ہے یہ ان کے ساتھ ہوگا۔ وکان فی حجرہ و رفقائہ، اور اس کیفیت میں ہوگا کہ امام کے رفقا میں شامل ہوگا، امام کے اور خاص افراد جو ہیں وہ ان کے شامل ہوگا، امام کے حجرے میں امام کے ساتھ ہوگا، یعنی امام کے غرفے میں خدا اس کو یہ مقام عطا کرے گا، کیونکہ دونوں چیزیں ہمیں اس کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ امام علی کی فضیلت کے اعتبار سے بھی آیات موجود ہیں اور انسان کے قبر سے اٹھائے جانے کے بارے میں بھی آیات موجود ہیں۔ پھر روایت ہے رسول خدا ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ من قرأ هذه السورة اعطی من الاجر كمن قرأ القرآن، کہ جس نے اس سورہ کی تلاوت کی اس کو اتنا اجر ملے گا کہ جیسے اس نے پورے قرآن کی تلاوت کی، یعنی کتنی آیات ہیں، کل 11 آیات ہیں جو انتہائی چھوٹی اور مختصر آیات ہیں، انسان اس کی تلاوت کرے کتنا خدا ثواب دے رہا ہے، کتنی رحمت ہے کہ جیسے پورا قرآن اس نے پڑھا ہو۔ ومن ادمن قراءتها وعلیہ الدین، اور خاص طور پہ یہ سورہ کے جو فوائد بیان کیے وہ یہ کہ جو مقروض ہے اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا قرض کہاں سے ادا ہو، قرض پہ قرض بڑھ رہا ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہے، قرض دینے والا بھی تنگ کر رہا ہے، تو یہ سورہ ہے جو انسان کو اس چیز سے نجات عطا کرے گی اور اس کے لیے وسائل فراہم کرے گی کہ انسان کا قرض ادا ہو جائے، کہ جو سورہ کی تلاوت کرے اور اس کے اوپر دین ہے، اعان اللہ علی قضائہ سریعا کائنا ما کان، کہ خدا اس کی مدد کرے گا کس چیز کو، اس کے قرضے کو ادا کرنے میں، سریعا، اور ایسا ہوگا کہ جلد ہی اس کا قرضہ جو ہے سورہ کی برکت کی وجہ سے ادا ہو جائے گا، کائنا ما کان، جتنا بھی قرضہ ہو، خدا کے لیے زیادتی تھوڑی ہے، خدا وسائل فراہم کرنے کے لیے فراہم کر سکتا ہے، تو اس کا جو ہے اس طریقے سے قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اور ہمیں روایت میں اسی مفہوم کی روایت اور بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ایک اور فائدہ جو روایت نے بیان کیا اس کا، امام صادق علیہ السلام بیان کرنا ہے کہ من قرأها للخائف امن من الخوف، کہ ایک شخص جو خوف کی کیفیت میں ہے اور اس کے لیے سورہ کو پڑھا جائے تو یہ سورہ اس کو خوف سے نجات دے گی۔ وقرأتها للجع يسكن جعه، اور اگر ایک شخص بھوکا ہے اور اس بھوکے کے لیے سورہ کو پڑھا جائے تو اس کی بھوک میں افاقہ ہوگا، اس کو جو ہے وہ سکون عطا ہوگا۔ والعطشان يسكن عطشه، اسی طریقے سے اگر پیاسے کے اوپر پڑھی جائے تو خداوند متعال اس پیاسے کی پیاس میں جو ہے اس کو مدد دے گا اور اس طریقے سے اس کی پیاس جو ایک حد تک بجھے گی۔ یہ جو ہے وہ اس کے سورہ کے مختصر اور جو ہے وہ فضائل اور کمالات دکھائی دیتے ہیں۔ سورہ کے اندر جیسا اشارہ کیا کہ جو مطالب ہیں وہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کس طریقے سے دنیا میں ہے اور وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو دنیا کے اندر شدت کے ساتھ کھینچے جا رہی ہے، اور نتیجتاً انسان غافل ہو رہا ہے قیامت سے، اور جب قیامت میں حاضر ہوگا تو خدا ایک ایک چیز کا حساب کرے گا، اور وہ کیا ہے، حب دنیا، کہ حب دنیا راس کل خطیہ، روایت پیش کی تھی کہ یہ حب دنیا ہے کہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور اسی حب دنیا کی جانب جو ہے وہ خدا نے اشارہ کیا، اور ساتھ میں آیات کی ترتیب سے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا ہمیں کہ اس حب دنیا کا علاج کیا ہے، کس طریقے سے اس حب دنیا کو انسان اپنے دل سے ختم کرے،
آغاز ہوتا ہے اس کا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. آغاز ہو رہا ہے سورہ کا، اور آغاز میں قسم کھائی جا رہی ہے. کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ والعادیات ضبحا، اور ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کہ جب وہ تیزی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کی سانس، جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو اس کی سانس جو ہے وہ اس کی باقاعدہ ایک آواز محسوس ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں فراٹے بھرنا. تو فراٹے بھرتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کی قسم. عربی میں اس کلمے کے عادیات کو دیکھیں تو عادیات کا مطلب ہے تیزی سے گزرنا. یہ جمع ہے عادیہ کی. عادیہ نکلا ہے عدوف سے، عدوف یعنی تیزی سے نکل جانا. اور جدا ہونے کے معنی میں بھی ہے، یعنی جدا ہونے میں بھی وہی معنی ہے کہ جو ہے وہ تیزی سے جدا ہو جانا. یہیں سے جو ہے وہ لفظ عدوف نکلا ہے، یعنی دشمن. وہ کس اعتبار سے کہ جب دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو یہاں پہ کہا جاتا ہے دشمن ہے. پہلا معنی یہ. دوسرا صبحا والعادیات ضبحا. ضبح کیسے کہتے ہیں؟ جب تیزی سے جانور دوڑ رہا ہو تو اس کی سانس پھول رہی ہوتی ہے، سانس جو ہے وہ اس کی تیز آواز سے لے رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ضبح. والعادیات ضبحا. اشارہ کس جانب ہے؟ اشارہ کچھ خاص سواریوں کی جانب ہے جو بہت تیزی سے دوڑ رہی تھیں، اور اس دوڑنے کی وجہ سے ان کی سانس کی آواز محسوس ہو رہی تھی. اب کیونکہ یہ واضح نہیں ہے کہ کون سی سواریاں ہیں، یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی سواریاں ہیں جن کے بارے میں خدا قسم کھا رہا ہے. اور کیونکہ آیت کے اندر واضح نہیں ہے والعادیات ضبحا، ایک سواری ہیں جو دوڑ رہی ہیں کہ جن کی خدا قسم کھا رہا ہے. لہذا کیونکہ آیت کے اندر واضح نہیں ہے، ہمیں خود سے یہاں پہ فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ اس کے پاس جانا پڑے گا جس کے پاس علم کتاب ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام کے پاس، رسول خدا کے پاس، اور وہاں سے معلوم کرنا پڑے گا ان سواریوں سے مراد کون ہے. وہاں پہ دو اس کے مصادیق دکھائی دیتے ہیں. پہلا مصداق ہے کہ جہاں امام نے بیان کیا ہادہ سورہ نزلت فی اہل وادی الیابس، کہ یہ جو ہے وہ جنگ ذات سلاسل میں وادی یابس والوں کے لیے نازل ہوئی تھی. یہ قصہ کیا ہے انشاءاللہ آیات کو پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ کس طریقے سے وادی یابس کا قصہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. امام بیان کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ نازل کیا گیا وادی یابس کے لیے. دوسرا کیا مصداق اس کا بیان کیا؟ دوسرا وہ مصداق بیان کیا کہ جب اونٹ جو ہے وہ سواری دوڑائی جا رہی ہوتی ہے اونٹ کی اور مکے کی جانب، تو وہ ان سواریوں کی جانب اشارہ ہے، ان دوڑنے والی سواریوں کی جانب. اب یہ سوال کہ یہ وادی یابس کیا ہے اور کس جانب اشارہ ہے. تاریخ لکھتی ہے کہ مدنی زندگی میں رسول خدا کی اہل وادی یابس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ جو کہ آپ کو حجاز کے نارتھ سائڈ پہ یہ وادی موجود ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس چیز کا فیصلہ کیا کہ 12,000 سوار جو ہے وہ ایک ساتھ جمع ہوئے، اور اتنا شدید فیصلہ کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ حلف اٹھایا، اور اس بات کے اوپر حلف اٹھایا کہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ رسول خدا اور مولا کائنات علیہ السلام کو جو ہے وہ شہید کر دیں، اور اس موقع تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تاریخ لکھتی ہے کہ روایات بیان کرتی ہیں، چھٹے امام اس روایت اور پورے قصے کو بیان کر رہے ہیں کہ جبرائیل جو ہے وہ رسول خدا کے پاس نازل ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے اہل وادی یابس کے 12,000 سوار جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا اس بات کے اوپر کہ آپ کو اور آپ کے بھائی علی کو جب تک جو ہے وہ شہید نہ کر دیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد جبرائیل نے کہا کہ فلاں صاحب، روایات کے اندر الفاظ نقل ہے لیکن میں مصلحت کی خاطر ان الفاظ اور اس نام کو پیش نہیں کر سکتا. کہا کہ فلاں صاحب کو جو ہے وہ ان کی سربراہی میں 4,000 کا لشکر تیار کیجیے جس میں مہاجر بھی ہوں، جس میں انصار بھی ہوں، اور ان کو تیار کرنے کے بعد جو ہے اہل وادی یابس کے پاس بھیجیے، ان کے سامنے اسلام پیش کریں، اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو صحیح، ورنہ جو ہے وہ جنگ و جدال ہوگا. یہاں تک تاریخ لکھتی ہے کہ لشکر تیار کیا گیا ان فلاں صاحب کے جن کا جبرائیل نے نام لیا، تو ان کی سربراہی میں لشکر کو تیار کیا، ان کی سربراہی میں لشکر کو تیار کرنے کے بعد بھیجا گیا. لشکر پہنچا وادی یابس میں، داخل ہوا، اس وادی میں جو ہے وہ نیچے اترا. یہ لشکر اترنے کے بعد جو ہے وہ اس وادی کے جو 12,000 سوار تھے ان میں سے 200 سوار انتہائی تیار ہو کے اور اسلحہ اپنے اوپر لاد کے
جو ہے وہ ملنے آئے مسلمانوں کے لشکر سے، اور سوال کیا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اور کس کی جانب جانا چاہتے ہو؟ تو بیان کیا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی جانب سے آئے ہیں، اور جو ہے فلانے کی سربراہی میں ہیں، اور چاہتے ہیں کس چیز کو؟ ہم چاہتے ہیں کہ تم لوگ اسلام لے کے آ جاؤ ورنہ جنگ و جدال ہوگا، یہ اللہ کے رسول کا حکم لے کے آئے ہیں۔ وادی یابس کے افراد نے جو ہے وہ اس کو ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ اگر جو ہے ہمارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو تمہیں اور تمہارے ساتھ جتنے افراد آئے سب کو جو ہے وہ جنگ کر کے قتل کر دیتے۔ ان صاحب کے اوپر خوف طاری ہوا، خوف طاری ہونے کے بعد اپنی مسلمانوں کی فوج میں گئے، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ اب مسلمانوں نے ان کی ملامت شروع کی، کہا کہ تم اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہو، اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ ان کے سامنے جو ہے وہ اسلام کو پیش کرو، نہیں قبول کرتے تو ان سے جنگ و جدال کرو، قتال کرو ان سے، اور بغیر قتال کیے جا رہے ہو۔ تو کہنے لگے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، لہٰذا جو ہے واپس چلیں۔ اب سردار تھے، بلا کے سارے مسلمانوں کو واپس آنا پڑا۔ جبرائیل نازل ہوئے، اللہ کے رسول شدید غضبناک ہوئے، غضبناک ہونے کے بعد کہا کہ اے فلاں تم نے میری حکم سے روگردانی کی ہے، تم نے اس بات کی نافرمانی کی ہے جو میں نے تمہیں حکم دیا تو تم نے عصیان کے مرتکب ہوئے ہو، تمہیں کچھ اور کہا تھا اور کچھ اور کر کے آئے ہو۔ اور انتہائی غضبناک عالم میں اللہ کے رسول نے جو ہے وہ اس بات کو پیش کیا۔ اس کے بعد ممبر پہ گئے، ممبر پہ جانے کے بعد جو ہے خدا کی حمد کی، حمد کرنے کے بعد اس پورے قصے کو پیش کیا، کہا کہ میں نے فلانے کو کہا تھا، اس نے میری بات کی، سروگردانی کی، میری معصیت کی، اور پھر جبرائیل نے مجھے حکم دیا کہ اب فلانے صاحب کو بھیجا جائے، یہاں تک کہ فلانے صاحب کو سربراہی میں لشکر گیا، ویسے ہی وادی یابس میں داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد اسی طریقے سے 200 سوار آئے، سوار آنے کے بعد ان لوگوں نے ان کو جو ہے ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ تمہیں مار دیں گے، اور یہ بھی ڈر کے واپس آ گئے۔ اور اسی انداز سے اللہ کے رسول جو ہے غضبناک ہوئے اور کہا کہ تم نے میری معصیت کی ہے، تم نے میری مخالفت کی ہے۔ یہاں تک کہ اب لمحہ یہ آیا کہ جبرائیل نے خبر دی، اللہ کے رسول ممبر پہ گئے، بیان کیا، وہ سب کچھ ویسا ہی ہوا، اور پھر کہا کہ اس دفعہ مجھے خبر دی ہے کہ میرے بھائی علی بن ابی طالب کی سربراہی میں لشکر کو بھیجا جائے، اور یہ بھی خبر دی۔ اب اس دفعہ جو ہے وہ اگلا عجیب جملہ کہا جو پہلے نہیں کہا تھا، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يَفْتَحَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَصْحَابِهِ، اور اس بات کی خبر بھی دی ہے کہ اللہ اس کے ہاتھوں پہ اور اس کے اصحاب کے ساتھ جو ہے فتح کو لکھ دے گا، یعنی اب یہ جب جائیں گے تو فاتح صورت میں آئیں گے، یہ ایسے ہی واپس نہیں پلٹیں گے۔ لہٰذا تاریخ بتاتی ہے کہ امام کے لشکر کو تیار کیا گیا، وہی 4000 جو ہے وہ لشکر پھر تیار ہوا، اور اب کی دفعہ جب لشکر چلا ہے تو روایات بیان کرتی ہیں کہ اس انداز میں لشکر آگے بڑھ رہا تھا کہ لشکر کی چال بالکل مختلف تھی، اور امام بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لشکر کو آگے لے کے جا رہے تھے، اور مسلسل یہ بات تھی کہ اللہ کے رسول نے حکم کہا ہے، اللہ کے رسول سے حکم کی روگردانی نہیں کر سکتے، اور بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ لشکر کو آگے لے کے چلے۔ اب جب وادی یابس میں لشکر پہنچا تو اسی انداز سے وہاں سے 200 سوار آئے، اسلحہ ڈالا ہوا ہے، اور اسی انداز سے کہا کہ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس کے پاس جانا چاہتے ہو۔ تو اب جو ہے امام نے اپنا تعارف کرایا، اور کس انداز میں، فانا علی ابن ابی طالب، کہ اب جو ہے وہ علی خود آئے ہیں۔ اور جیسے یہ بات سنی اور پھر اپنا تعارف کیا کہ وہ اخو رسول اللہ و رسولہ، کیا رسول خدا کا جو ہے وہ بھائی بھی ہوں اور رسول خدا کی جانب سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور کیا کہا کہ ادعوکم الی شہادت ان لا الہ الا اللہ، اور نہ صرف آیا ہوں بلکہ تمہیں دعوت دیتا ہوں کلمہ توحید کی جانب، کہ اگر اس کو قبول کرتے تو صحیح ہے، وان محمد رسول اللہ، اور محمد کی رسالت کی جانب تمہیں پکارتا ہوں، اگر قبول کرتے ہو تو صحیح ہے ورنہ قتال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جیسے انہوں نے، اب لہجہ بالکل مختلف ہے، پچھلی دفعہ لہجہ بالکل مختلف تھا، اب جیسے انہوں نے سنا تو کہا کہ ایاک اردنا و انت طلبنا، کہ ہم تمہارا ہی تو ارادہ کرتے تھے، آپ سے ہی تو جنگ و جدال چاہتے تھے، بس یہ طے ہوا کہ اگلے دن صبح جو ہے وہ جنگ ہوگی۔ تاریخ لکھتی ہے صبح کا، رات کا پہر گزرا، صبح کا وقت آیا، یہاں صبح کی نماز ادا ہوئی، اور بڑا زوردار قسم کا حملہ جو ہے وہ لشکر کے اوپر کیا، اور ایسا حملہ کیا لشکر کے اوپر کہ کچھ ہی لمحوں کے اندر وہ 12,000 کا لشکر، یہ 4,000 کا لشکر، لیکن اتنا زوردار حملہ تھا کہ کچھ ہی لمحوں کے اندر تمام جن کو قتل کرنا تھا قتل کر دیا گیا، جن کو قیدی بنانا تھا قیدی بنا لیا گیا، اور تمام مال و دولت جو جنگ کے نتیجے میں ملنا تھا، مال غنیمت، وہ بھی مل گیا۔ اتنا زبردست قسم کا، زوردار قسم کا حملہ تھا، یہاں تک کہ تاریخ لکھتی ہے
کہ ابھی مولا کائنات اس جنگ کو جیتنے کے بعد واپس نہیں پلٹے تھے کہ جبرائیل امین رسول خدا کے پاس آئے، اور رسول خدا کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے علی کے ہاتھ پہ فتح لکھ دی ہے، اور اس بات کی خبر دی۔ اللہ کے رسول ممبر پہ گئے، ممبر پہ جانے کے بعد اللہ کی حمد و ستائش کی، اور پھر کہا کہ مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ جو ہے وہ علی اور اس کا لشکر کامیاب ہو گیا ہے، اور مجھے جو ہے وہ اس بات کا حکم بھی ملا ہے کہ مدینہ سے باہر نکل کے علی کا استقبال کریں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 3 میل مدینہ سے باہر رسول خدا اصحاب کے ساتھ گئے ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات کے اس لشکر کا استقبال کریں، اور جیسے ہی لشکر آتا ہوا دکھائی دیا تو رسول خدا خود مولا کائنات کو عزت اور ان کو شرف عطا کرنے کے لیے اپنی سواری سے اتر گئے۔ مولا کائنات بھی سواری سے اتر گئے، جیسے ہی دیکھا کہ رسول خدا سواری سے اترے ہیں تمام اصحاب بھی سواری سے اتر گئے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے مولا کائنات کی پیشانی کا بوسہ لیا اور اس انداز میں لشکر کو استقبال کیا، اور انتہائی خوشی اور مسرت کے عالم میں۔ پس امام بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ سورہ اس ہی جنگ کے بارے میں ہے، اور اس سے مراد کیا ہے؟ وہی گھوڑے ہیں، وہی سواریاں ہیں کہ جو جنگ ذات سلاسل، اس کو ذات سلاسل کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی فوج تھی جس کو جو ہے وہ قیدی بنا کے لایا گیا تھا، جو مال غنیمت، اور پھر روایات کے اندر ہے کہ جتنا مال غنیمت اس جنگ کے اندر مسلمانوں کو ملا کسی جنگ کے اندر نہیں ملا، صرف اگر ملا تو جنگ بدر کے اندر ملا۔ اور پھر روایات ہیں کہ یہ جنگ جو ہے وہ مثل جنگ بدر تھی۔ جنگ بدر کی فضیلت مسلمانوں کے نزدیک انتہائی واضح، یعنی اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے جنگ بدر کی فضیلت تھی۔ پس اشارہ کس جانب ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ان تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی قسم۔ وہ کون سے گھوڑے؟ وہ وادی یابس کے اندر جو صبح کے وقت جو ہے مولا کائنات نے دوڑائے تھے، اور کتنے فضیلت، یعنی نسبت کی وجہ سے فضیلتیں آتی ہیں ہمارے یہاں۔ تو یہاں پہ کیسی نسبت ملی کہ خدا قرآن کے اندر ان کی قسم کھا رہا ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم، ان سے نکلنے والی سانسوں کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، جب یہ گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ان کے ٹاپوں سے چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ موریات نکلا ہے ایرا سے، ایرا کا مطلب ہے آگ کو لگانا، آگ کا لگایا جانا۔ قدحہ کہتے ہیں کہ جب 2 لوہے آپس میں ٹکرائیں یا پتھر آپس میں ٹکرائے اور ٹکرانے کے سبب سے چنگاری نکلے۔ فالموریات قدحہ، کہ جب یہ گھوڑے دوڑتے ہیں بڑی، جب جو ہے باقاعدہ رفتار سے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو وادی یابس میں پتھروں سے گویا ان کی ٹاپیں ٹکراتی تھیں، اور اتنی رفتار ہوتی تھی ان کے دوڑنے میں کہ ان کی ٹاپیں ٹکرانے کی وجہ سے جو ہے وہ چنگاریاں نکلتی تھیں۔ پس خدا جو ہے وہ قسم کے اندر ان کی چنگاریوں کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ یہ ادا اتنی پسند آئی ہے کہ ان سواریوں کے دوڑنے کی قسم بھی کھائی جا رہی ہے، ان کے پیروں سے نکلنے والی ٹاپوں سے چنگاریوں کی جانب بھی جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، بڑا زوردار قسم کا ہجوم کرتے ہیں صبح کے وقت۔ مغیرات کیسے کہتے ہیں؟ مغیرات کہتے ہیں دشمن کے اوپر تاباتوڑ حملہ کرنا، یعنی بڑا زوردار قسم کا حملہ کرنا دشمن کے اوپر۔ فالمغیرات صبح، کس وقت حملہ کرتے ہیں؟ صبح کے وقت۔ کیوں؟ کیونکہ صبح کے وقت وادی یابس والوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا تھا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، یہاں تک کہ غبار اور مٹی کے اندر ڈوب جاتے ہیں۔ اثرنا کا مطلب ہے جو لغت نے بیان کیا وہ یہ کہ غبار کا ہوا میں اڑنا، اور جو ہے وہ اس طریقے سے مٹی، جب گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہیں تو مٹی ہوا میں اڑتی ہے جہاں پہ پھر منظر دکھائی نہیں دے رہا ہوتا، جو اندر ہوتا ہے اس مٹی کے اس کو تو دکھائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن جو باہر ہوتا ہے اس کو منظر دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، نقعہ کہتے ہیں کسی چیز کا پانی میں ڈوب جانا۔ جب گھوڑا بہت تیزی سے، اور ایک گھوڑا نہیں پوری فوج جو ہے بہت تیزی سے دوڑ رہی ہو تو مٹی بہت زیادہ ہوا میں اڑتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے، منظر کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مٹی کے تالاب میں ڈوب گئے ہوں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس انداز سے گھوڑے دوڑے کہ جو ہے وہ محسوس ہوتا تھا مٹی کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں۔ تو خدا جو ہے اس اڑنے والی مٹی کی جانب بھی اشارہ کر رہا ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دشمن کے بالکل قلب میں جو ہے یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے حملہ کرتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، یعنی قلب میں پہنچ جاتے ہیں، درمیان میں پہنچ جاتے ہیں دشمن کے۔ یہاں پہ اشارہ کرتے چلیں کہ یہاں پہ 2 قرأتیں ہیں،
جیسے معروف ہے کہ 7 قرأتیں موجود ہیں، تو اس آیت میں قرأت کے اعتبار سے اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک قرأت یہ ہے کہ فوسطنا، یعنی قلب لشکر میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس معنی یہ ہوگا کہ لشکر کے بالکل جو ہے درمیان میں پہنچ کے حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسری جو قرأت ہے وہ ہے جہاں پہ سین کے اوپر تشدید موجود ہے، فوسطنا بہ جمعا، یعنی اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ لشکر کو جو ہے وہ چاروں جانب سے گھیر لیتے ہیں اور گھرنے کے بعد حملہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے وہ اختلاف قرأت اس اعتبار سے ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خدا قرآن میں جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی جس کی قسم کھائے۔ خود انسان بھی اپنے کلام کے اندر جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو معمولی چیز کی قسم نہیں کھاتا، تو خدا کا کسی چیز کا قسم کھانا یہ بتلاتا ہے کہ وہ چیز جس کی قسم کھائی جا رہی ہے بہت اہم اور بہت قیمتی چیز ہے، کہ جس کے بارے میں خدا جو ہے اس طریقے سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو گھوڑے اور یہ سواریاں کہ جو مولا کائنات نے اس میدان کے اندر حملے کے لیے استعمال کی، خود اگر دیکھا جائے تو ایک اعتبار سے سواری ہے، لیکن کیونکہ اس کی نسبت ایسی ہے کہ اس کو جو ہے وہ راہ خدا میں اس طریقے سے استعمال کیا گیا، لہٰذا اس کی جو ہے وقت اور ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ خدا قرآن میں اس کی قسم کھا رہا ہے، اور قسم کھانے کے بعد جو ہے اس جانب اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ اعتبارات نسبتوں کے اعتبار سے ہیں، کس چیز کی کیا نسبت ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا، جو بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ علم کو کیوں چومتے ہیں، تابوت کو کیوں چومتے ہیں، کربلا جاتے ہیں تو کربلا کی خاک کو کیوں چومتے ہیں، ذریعہ مقدس کو کیوں چومتے ہیں، تمام چیزیں نسبتوں کے اعتبار سے ہیں۔ نسبت بدلتی جائے، یہی سواری کسی اور کی ہو تو بعض اوقات اتنی پست ہو جائے گی کہ اس کے اوپر نفرین کی جائے گی، لیکن یہی سواری اگر راہ خدا میں دوڑانے والے گھوڑوں کی ہو، وہ گھوڑے ہوں جو راہ خدا میں دوڑ رہے ہیں، خدا کی جہاد کے امر پہ دوڑ رہے ہیں، تو اتنی ویلیو ان کی بڑھ جاتی ہے، خدا ان کی قرآن میں اس انداز سے قسم کھاتا ہے۔ اب سوال یہ کہ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور وہ کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، جیسا پہلے بھی بیان کیا کہ قسم کھانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا بات پہ یقین نہیں کرے گا، تو اس کے بے یقینی کی کیفیت کو دور کرنے کے لیے انسان قسم کھاتا ہے۔ یہ جو اس کے اندر ایک بے یقینی کیفیت ہے، اس خاطر کہ اس بے یقینی کیفیت کو ختم کیا جائے، انسان اپنے کلام کے اندر کچھ ایسی چیزیں لے کے آتا ہے کہ جس سے مزید تاکید پیدا ہو سکے، اور قسم ان میں سے ایک تاکیدات میں سے ایک تاکید ہے۔ لہٰذا وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو انسان قبول نہیں کرے گا، وہ کیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان جو اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ کنود کہتے ہیں کسی دو چیزوں کے جدا ہو جانے کے معنی میں۔ زمین جب جو ہے وہ اس کے اندر کچھ اگ نہ رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں کنود، یعنی زمین جو ہے وہ کچھ اگا نہیں رہی، کچھ جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی نہیں دے رہی، اس معنی میں کنود کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں کس معنی میں ہے؟ یہاں اس معنی میں ہے کہ انسان جو ہے وہ رب کی نعمت کا ناشکرا ہوا ہے، یعنی رب کی نعمتیں آ رہی ہیں لیکن یہ انسان اور رب کی نعمت ایک دوسرے سے بالکل جدا ہوئی ہوئی ہے، آپس میں دونوں کا جو ہے وہ اس اعتبار سے ارتباط نہیں ہے۔ تو ان الانسان لربہ لکنود، اور پھر روایات نے بیان کیا یہاں پر قنوت کا معنی کیا، الکفور، یعنی کفران نعمت کر رہا ہے رب کی، اور یقیناً بیقیناً انسان جو ہے وہ کفران نعمت کرتا ہے رب کی۔ اور یہاں پہ الانسان ہے یعنی تمام انسانوں کی جانب اشارہ ہے، الا یہ کہ جو پھر جیسا بیان کیا کہ ایمان لے کے آ جائے، عمل صالح انجام دے دے، یہ بالکل آیت اس آیت کی مشابہ ہے جو سورہ مبارکہ ہے عصر میں دکھائی دیتی ہے کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے وہ لوگ کہ جو ایمان لے کے آ جائیں اور عمل صالح انجام دیں۔ البتہ یہاں پہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہ انسان کی کیا طبیعت میں کفران نعمت ہے، جس طریقے سے اشارہ ہے اس آیت کے ظاہر سے سمجھ میں آ رہا ہے ان الانسان لربہ لکنود، یہ انسان رب کا بڑا ناشکرا ہے، تو کیا طبیعت انسان کے اندر خدا نے ناشکری رکھی ہے؟ کیونکہ بعض آیات ہیں جو دکھائی دیتی ہیں کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی، تو ایک جانب جو ہے کرامت کی بات چل رہی ہے، اور ایک جانب ہے کہ انسان کفران نعمت کر رہا ہے، رب کی نعمت کا ناشکرا ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے، کس طریقے سے دونوں کو جمع کیا جائے؟ تو یہاں پہ جو ہے مفسرین یہ بیان کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کی ذات کے اندر دو جنبے ہیں جو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جنبہ وہ ہے کہ جو اس کو نیکی کی جانب لے کے جاتا ہے، اور ایک جنبہ وہ ہے کہ جو اس کو کفران نعمت کی جانب لے کے جاتا ہے۔ اور یہ بالکل اسی انداز سے ہے کہ جس انداز سے مٹی ہے
اور سرخیز زمین ہے، اس کے اندر اگر بیج کو اگایا جائے، اس کو زرخیزی کی جانب لے کے آیا جائے تو یہ بہترین پھل دیتی ہے، لیکن اسی زمین کو اگر جو ہے زرخیزی کی جانب نہ لے کے جائے، چھوڑ دیا جائے، تو یہاں پہ گھاس پھوس اور یہاں پہ کانٹے دار پودے اگتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت بھی اسی انداز ہے، جس جانب لے کے جائے اس جانب جو ہے وہ اس کا ثمارہ دے گی۔ اگر بلند ہوگی تو فرشتوں سے بلند ہو جائے گی، اور پستی پہ جائے گی تو جانوروں سے بھی پست ہوتی چلی جائے گی۔ اس انداز سے جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ دوسرا یہاں پہ سوال یہ کہ اس قسم کا، یعنی جو اور وہ چیز جس کی قسم کھائی گئی، دونوں میں کوئی ربط ہے یا ربط نہیں ہے؟ کیونکہ اکثر ہمیں قرآن کی آیت دکھائی دیتی ہیں جہاں خدا قسم کھا رہا ہے اور وہ چیز جس کی قسم کھا رہا ہے، دونوں میں آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا رشتہ ہے اس چیز کے درمیان کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اور کہ جو قسم کھانے والا ہے؟ تو یہاں پہ بیان کرتے ہیں قسم کس چیز کی کھائی گئی؟ دوڑنے والے گھوڑوں کی، یعنی جہاد میں استعمال ہونے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور کس چیز پہ قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہ انسان رب کا ناشکرا ہے۔ تو کس طریقے سے دونوں کا رشتہ ہے؟ تو اس انداز سے یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک جانب وہ انسان ہے، یعنی انسان کی دو کیفیات کی جانب اشارہ ہے۔ ایک جانب وہ انسان ہے کہ جو اپنے رب کی معمولی نعمتوں کا بھی شکر ادا نہیں کر رہا، اتنا ناشکرا ہوا ہوا ہے، بھول گیا کہ کون اس کو نعمتیں ادا کر رہا ہے۔ ایک جانب یہ انسان ہے۔ اس کے مقابل میں وہ انسان ہے کہ جو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، سب کو خدا کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے اور ہنسی خوشی انداز سے خدا کے اوپر قربان کر رہا ہے۔ تو جو ناشکرا ہے اس کو بتلایا جا رہا ہے، دیکھو ذرا وہ بھی تو ہے جو ہمارے اوپر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، جس کی کیفیت کیا ہے کہ وَمَن يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو لیٹتا ہے سوتا ہے تو کس انداز میں کہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ ایک جانب وہ بھی ہے اور ایک جانب تم ہو کہ جو رب کی بنیادی نعمتوں کا بھی نا شکر کر رہے ہو۔ وَإِنَّهُ، اگلی آیت نمبر 7، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، پہلی 5 آیتوں کے اندر قسم، اس کے بعد جو ہے اس جانب اشارہ۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور انسان جو ہے وہ اس چیز کے اوپر گواہ بھی ہے، یعنی انسان ایسا نہیں ہے کہ صرف رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا، بلکہ گواہ بھی ہے کہ وہ رب کی نعمت کا شکر ادا نہیں کر رہا، کفران نعمت کر رہا ہے۔ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ یقینا انسان جو اپنے نفس کے اوپر کیا ہے، بصارت رکھتا ہے، جانتا ہے اپنے آپ کو۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل اس کو معلوم نہیں ہو کس انداز سے کر رہا ہے، اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے نعمت کس کی جانب سے ہے، اور اگر شکر ادا نہیں کر رہا تو اس کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ شکر ادا نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ اور یہ بہت بنیادی وجہ ہے کہ جو ہمیں تمام دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے اندر دکھائی دیتی ہے، کہ انہیں معلوم تھا اہل بیت حق پہ ہیں، انہیں معلوم تھا ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کر رہے تھے۔ اور وہ بنیادی ترین وجہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ مال دنیا کی جانب بہت زیادہ محبت رکھتا ہے، اس کا دل بہت زیادہ کھنچتا ہے مال دنیا کی جانب۔ لشدید، یعنی شدید محبت ہے کس سے؟ مال دنیا سے۔ یہ بنیادی طور پہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو برائیوں کی جانب لے کے آتی ہے۔ آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کے مقابل میں آنے والے کیا نہیں جانتے تھے یہ حق پہ ہیں؟ آپ وہ ان اشعار کو دیکھیں جو عمر سعد روز عاشور سے کچھ دن پہلے کہہ رہا ہے، واضح طور پہ اقرار ہے اس چیز کا کہ امام حسین حق پہ ہیں اور میں امام حسین کے خلاف جو جا رہا ہوں میں غلط کر رہا ہوں، یہ فرزند رسول ہیں، لیکن پھر بھی کیا کر رہے ہیں؟ اس جو ہے وہ فعل کو انجام دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انہ لحب الخیر لشدید، شدید دنیا کی محبت ہوتی ہے جو انسان کو اس جانب کھینچ کے لے کے آتی ہے۔ یہ دنیا کی محبت ہے، یعنی جیسا روایت پیش کی آغاز میں کہ رأس کل خطیئۃ حب الدنیا، تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے۔ دنیا کی محبت اگر انسان کے اندر رہے یہ انسان کو کھینچتی رہتی ہے برائیوں کی جانب۔ مال کو مال کہنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ انہ یمیل، کہ یہ جو ہے انسان کو کھینچتا ہے اپنی جانب۔ البتہ یہاں پہ ایک سوال یہ کہ جو آیت کے اندر انہ لحب الخیر، یہ جو ہے وہ خیر کا لفظ استعمال کیا گیا اور کہا کہ خیر کی محبت جو ہے وہ انسان کے اندر شدید ہے، اور یہاں پہ تمام مفسرین معنی مال کا کر رہے ہیں، مال دنیا کا کر رہے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ خیر کا لفظ کہہ رہے ہیں اور مال دنیا کا معنی کر رہے ہیں؟ تو پہلی بات تو یہ کہ قرآن میں اور بھی مقامات پہ ہمیں جو ہے وہ یہ اس انداز سے دکھائی دیتا ہے، جیسے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 180 کہ جہاں پہ خیر کہا گیا اور مراد کیا ہے؟ مال ہے۔ اور کیا کہ جب وصیت کے بارے میں خدا احکام بیان کر رہا تھا وَكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ وَأَنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةِ،
کہ خدا نے جو ہے وہ اس بات کو لکھا ہے کہ تم جو ہے وہ جب تمہارے اوپر میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے اور جو ہے وہ کچھ مال چھوڑ جائے وصیت کے طور پہ، تو یہاں پہ کیا ہے، خیر کا لفظ ہے اور معنی کس جانب ہے، مال کی جانب۔ تو سوال، مال کے اندر خیر کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو خیر کہتے ہیں اچھائی کو، جس کے اندر اچھائی ہو، تو خدا یہاں پہ مال کو اچھا کیوں کہہ رہا ہے اور مال کی جانب اشارہ اچھائی سے کیوں کر رہا ہے؟ جبکہ یہاں پہ اگر سیاق آیت دیکھا جائے تو مال کو لے کے آیا جا رہا ہے ایک نفی کے طور پہ، کہ تم جو ہے اس مال کی محبت میں بہت زیادہ پڑے ہوئے ہو، یعنی مثبت انداز میں مال کو نہیں لے کے آیا جا رہا، ایک چیز۔ دوسرا کہ مال کے اندر تو مال حرام بھی ہوتا ہے، اور مال کے اندر جو ہے وہ یہی وہ چیز ہے جو انسان کے لیے فتنے کا سبب بنتی ہے، تو کس طریقے سے مال کو اچھا کہا جا رہا ہے؟ تو یہاں پہ مفسرین دو انداز سے، مختلف انداز سے اس کی توجیہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ایک پہلا کیا بیان کیا کہ یہاں پہ مال کو خیر کہنے کی وجہ ہے کیونکہ لوگ اس کو خیر کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ خدا اس جانب اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے اندر اچھائی ہے، بلکہ بات کیا ہے کہ لوگ کیونکہ اس کو خیر کہتے ہیں لہٰذا خدا بھی خیر کہہ رہا ہے اس اعتبار سے۔ جیسا کہ بعض آیات کے اندر جہاد کو سو کے اور جو ہے وہ جو لوگ کیونکہ بعضوں کا اس کو برائی کے نام سے جان رہے تھے لہٰذا برائی کے نام سے خدا نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ تو وجہ یہ نہیں کہ عند اللہ یہ جو ہے وہ برا ہے جہاد، بلکہ جہاد تو بہترین چیز ہے کیونکہ لوگ اس کو ایسا کہہ رہے تھے لہٰذا ایسا کہا۔ تو لوگ کیونکہ مال کو خیر کہہ رہے ہیں لہٰذا ان کی زبان میں ان کو بات سمجھائی جا رہی ہے، ایک جانب یہ اشارہ کیا۔ دوسری جانب اشارہ کس جانب ہے؟ دوسری جانب اس جانب اشارہ ہے کہ اگر مال دنیا کو دیکھا جائے تو یہی مال ہے کہ جو بہت ساری نیکیوں کا سبب بھی بنتا ہے، اور فی نفسی ہی مال کے اندر برائی نہیں ہے۔ اگلی آیت جو بیان کر رہی ہے وہ کیا کہ افلا یعلم عذاب عسر ما فی القبور، کہ کیا یہ لوگ نہیں جانتے؟ اب یہ اس بات کا علاج بیان کر رہی ہے کہ انسان کے پاس کیا آپشن ہے اور کیا علاج ہے کس چیز کا، اس چیز کا کہ اپنے آپ کو حب دنیا سے نکالے۔ اور جیسا پہلے بھی بیان کیا کہ یہ ترتیب آیات قرآن کے اندر کئی مقامات پہ آپ کو دکھائی دیں گی جہاں حب دنیا کی بات کی، اس کے بعد فوراً جو ہے قیامت کا ذکر کیا، موت کا ذکر کیا، یعنی اس ترتیب سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ خود بہت بڑا علاج ہے کس چیز کا، جیسا بہت ساری روایت بھی اشارہ کرتی ہیں کہ ذکر الموت یقلع الغفلہ، کہ موت کا ذکر جو ہے انسان کی غفلت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے، لہذا انسان کیسے علاج کرے اپنے حب دنیا کا؟ موت کو یاد کر کے، اس چیز کو یاد کر کے یہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے، اور ایک موقع وہ آنا ہے کہ جب خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، جب نہ مال ہوگا نہ مال دنیا ہوگی، صرف وہ نیکیاں ہوں گی جو انسان اپنے ساتھ رکھا ہوئے تھا۔ اور وہ کیا کہ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کہ اس کو معلوم نہیں ہے، کیا اس کو علم نہیں ہے کہ اذا بعثر ما فی القبور، کہ جو کچھ قبر کے اندر ہوگا اس کو باہر نکال لیا جائے گا۔ لفظ استعمال ہوا بعثرہ، نکلا ہے بعثرہ سے، معنی کیا ہوتا ہے؟ زیر زبر کرنا، یعنی کسی چیز کو الٹا دینا، اور اسی سے اس کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتے ہوئے آیا کہ کسی چیز کو زمین سے نکالنا، استخراج کرنا۔ مراد کیا ہے کہ کیا یہ بھول گیا اس چیز کو کہ قبر سے جو کچھ مردے ہیں ان سب کو نکال لیا جائے گا؟ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، قبر سے جو ہے وہ سب کو نکال لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ سینوں میں ہے اس کو جو ہے وہ اس میں سے صحیح اور غلط کی تمیز کی جائے گی۔ حصلہ یعنی کہ تمیز کرنا، یعنی فرق کرنا چیزوں کے درمیان، کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے۔ بعض اوقات انسان کے افعال ظاہری طور پہ کچھ ہوتے ہیں لیکن دل میں کچھ ہوتا ہے۔ خدا کا امتحان بہت باریک ہے، حتیٰ حصلہ کے بارے میں لغت بیان کرتی ہے کہ اگر کسی جو پھل ہیں ان میں سے پھل کے چھلکا نکالنے کے بعد مغز کے اوپر سے جو باریک پرت ہوتی ہے اور باریک جھلی ہوتی ہے اس کو نکالنے کو حصلہ کہتے ہیں، یعنی انتہائی باریک بینی کے ساتھ انسان کے دل کا جو ہے وہ معاملات دیکھے جائیں گے، تمہارے دل میں کہاں اچھائی تھی کہاں برائی تھی۔ وحصل ما فی الصدور، اور جو کچھ تمہارے دل کے اندر ہوگا اس سب کو نکال دیا جائے گا، کہ جس کی جانب اور بھی قرآن کی آیت اشارہ کرتی ہے یوم تبلی السرائر، جو کچھ انسان سینوں میں دبائے بیٹھے اس سب کو باہر نکال دیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، اور پھر اس میں دیکھا جائے گا وہ کیا چیز ہے جو خیر تھی اور کیا چیز تھی جو شر تھی، یعنی ایک ایک ارادہ جو تم نے دنیا میں کام کرتے ہوئے کیا اس موقع پہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اس کو دیکھا جائے گا۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو نیکی کی جانب لے کے آئے گی کہ انسان حسن نیت رکھے اپنے افعال کے اندر،
نیکی بھی کریں اور نیکی کرتے ہوئے صرف ظاہری افعال سے نیکی نہ ہو بلکہ دل سے بھی نیکی کا ارادہ ہو. حصل ما فی الصدور، جو کہ سینوں میں ہے اس کو نکالا جائے گا. ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، اور تمہارا رب جو ہے وہ اس دن بہت ہی باخبر ہوگا، ایک ایک چیز سے جاننے والا ہوگا. یعنی اس بات کا تصور ذہن میں نہ آئے کہ کوئی چیز تم چھپاؤ گے چھپی رہ جائے گی. تمہارے سینوں کے احوال، تمہارے دل میں آنے والے خیالات کو بڑی باریک بینی کے ساتھ اس کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا، اور کوئی بھی چیز رب کے علم سے خارج نہیں ہوگی. اس دن جو ہے وہ رب کا علم محیط ہوگا انسان کے اوپر. ایک یہ معنی ہے جو ان آیات کا دکھائی دیتا ہے، اور خاص طور پہ اس کا مصداق جو ہے روایات بیان کرتی دکھائی دیتی ہیں. جیسا پہلے ابتدا میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول نے پہلے 2 افراد تھے جن کی سربراہی میں لشکر کو بھیجا، تو روایات بیان کرتی ہیں یہ خاص طور پہ اشارہ ہے ان 2 افراد کی جانب کہ ان کو قبر سے اٹھایا جائے گا، ان کے دلوں کی کیفیات کو بیان کیا جائے گا، اور خدا جو ہے وہ ان کے دل کی کیفیات کو اس انداز سے جانتا ہوگا. خدا بند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اس حب دنیا کے مرض سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ان آیات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.